100 days plan for Karachi. اختیارات محدود ہیں. 1-2 مہینے میں یہ شہر اچھی لک دے گا. کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے پورا کراچی. 1 ہفتے کے اندر اس شہر کو ہم نمایاں طور پہ صاف کر لیں گے. کراچی ٹارگٹ آپریشن ہو یا کراچی آپریشن ہو، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کراچی کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اب پورا منسٹر اٹھا کر چائنا کو کانٹریکٹ پہ دے دیں، کوئی ہمارے معزز چنگ پنگ آ جائیں گے اور وہ آ کر صوبے کی وزارت سنبھال لیں گے. وزیر بلدیات سے یہ وزارت نہیں چلنے والی. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. مدعا سارا ہی پاورز یعنی کہ اختیارات کا ہے. فوجی کمان کی منتقلی ہو یا پھر خارجی معاملات میں سول عسکری پاؤں الجھے. رینجرز اختیارات پر صوبہ اور وفاق ٹکرائیں یا پھر سندھ حکومت اور میئر میں کھینچا تانی ہو. سیاست کی ساری کہانی اختیارات کے گرد گھومتی ہے. وڈے سائیں کی شاہانہ پروری ہو یا پھر مراد علی شاہ کی پھرتیاں متحدہ اختیارات کے معاملے میں نامراد ہی ٹھہری. 3 ماہ سے منتخب میئر زندان خانے سے نکلنے کے باوجود فنڈز اور اختیارات کا رونا ہی رو رہے ہیں. کراچی 2.25 کروڑ آبادی کا شہر مگر مسائل کی عماج کا. پانی کی بوند بوند کو ترستے عوام، واٹر مافیا کا راج، کچرے کے ڈھیر، فاروق ستار کی 1 ماہ کی صفائی مہم اور وزیر اعلیٰ کے 48 گھنٹوں میں کراچی صاف کر دینے کے دعوے اپنی جگہ مگر کراچی کا چراچی ہی رہا ہے. چائنا کٹنگ، بھتہ خوری، قبضہ مافیا کی دادا گیری، الیگل ہائیڈرنٹس، الیگل بورڈز، خستہ حال سڑکیں، ٹوٹی پھوٹی لائٹیں، کھٹارا پبلک ٹرانسپورٹ، تفریحی سرگرمیاں ناپید، صحت و تعلیمی سہولیات کا فقدان. گزشتہ 6 سالوں میں کوئی بڑا اور نیا پروجیکٹ نہیں لگ سکا. ملک کا یہ معاشی ہب سیاسی مفادات اور اختیارات کی چھینا چپٹی میں تباہی کی تصویر کشی کر رہا ہے. سیاسی مفادات کی اس جنگ میں تھر میں معصوم زندگیاں ہمت ہار جائیں یا پھر عام شہری چھلنی کر دیے جائیں یا پھر دن دہاڑے 8 دکانیں جو ہیں وہ لوٹ لی جائیں، فرق کسے پڑتا ہے؟ فرق پڑتا تو ٹارگٹ کلرز کی پشت پناہی کے الزام پر گورنر ہاؤس کا باسی سرکاری پروٹوکول میں دیار غیر رخصت ہونے کی بجائے انویسٹیگیشن کا سامنا کرتا، ریاست کو جواب دہ ہوتا. فرق پڑتا تو بھاری اسلحے کی برآمدگی پر پولیس عدالت میں یہ اعتراف نہ کرتی کہ کوشش کے باوجود ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا. ہسٹوریکل تاریخی اسلحے کی برآمدگی کے بعد. ناظرین، محکمہ صحت میں غیر قانونی بھرتیوں پر جسٹس ہانی مسلم کو یہ سوال آج اٹھانا ہی پڑ گیا کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے. اینٹی کرپشن نے آج تک حوالدار سے بالا کسی پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن، ذوالفقار شلوانی، انیتا بلوچ، لطیف چانڈیوں پر 5 ارب سے زائد کے غبن کے الزامات. صدیق میمن میں زمینوں پر قبضے کا الزام. زکوٰۃ اور عشر کے سابق صوبائی وزیر شاجد جھوکیوں پر 4 ارب خرد برد کے الزامات. مگر نتیجہ درجنوں سیاسی رہنما ضمانتوں پر اور اتنے ہی فرار یا جو پلی بارگیننگ کرتے ہیں وہ بھی الحمدللہ اپنی واپس پوسٹنگز کے اوپر بحال. اور صوبے میں موجود مشیران بڑے صاحب کی ہدایات پر ڈاکٹر عاصم کو تحائف پہنچانے کی ڈیوٹی پر مامور ہیں یا پھر تخت لاہور فتح کرنے کے لیے نابالغ سیاستدان کے استقبال کے لیے موجود. حالات کے اس بگاڑ میں میئر کراچی 100 دنوں میں مسائل حل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. کراچی کو بدلنے کا عزم تو جوان ہے مگر 39 مقدموں میں عدالتوں کی پیشیاں بھی تو ہیں اور فنڈز اور اختیارات سے دونوں ہاتھ خالی بھی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ رانا محمد افضل صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. ساجد احمد صاحب ہیں، آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، MQM پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. شبلی فراز صاحب سینیٹر ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. ہسٹورک یعنی کہ تاریخی کراچی کی تاریخ میں سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا. اتنی ہائپ کریٹ کی گئی، آئی جی نے پریس کانفرنس کر کے اشارے دے دیے. سر میں ایک دفعہ چاہوں گی کہ وہ بھی ملاحظہ کریں کیونکہ آج کی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ ایکسٹریملی مایوس کن ہے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. عزیز آباد کے پاس 90 کے قریب ایک مکان کی ٹینکی میں سے بہت بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے. پتہ چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث ہے. اس میں کئی بڑے نام بھی آ رہے ہیں جس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں.
کہ اسلحہ کس نے خریدا تھا اور کس نے چھپایا تھا اور آخرکار مقصد کیا تھا. لندن میں مقیم کچھ عناصر راہ سے مل کے اور ساؤتھ افریقہ گروپ وہ شامل ہے. یہ ہر طرح کا ہے, اس میں سرکاری اسلحہ بھی ہے, اس میں نیٹو کا بھی ہے. سو حافظ نعیم الرحمان صاحب 5 اکتوبر کو اتنی کلیئرٹی اور مشتاق مہر اتنے کلیئر, اتنی کلیئرٹی کہ بھئی اشارے کر دیے, ایک پارٹی کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا اور آج تفتیشی افسر مقدمہ بند کروانے کی درخواست لے کے چلا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہی ہمارا پرابلم ہے کہ سانحہ بلدیہ ہو, 12 مئی کے واقعات ہوں یا اس طرح جو اسلحہ پکڑا گیا ہے یہ ہو, وقتی طور پر تو چیزیں آتی ہیں لیکن بعد میں حکومتوں کی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے پارٹیوں کے ساتھ اور مصالحت ہو جاتی ہے, پروسیکیوشن پراپر نہیں ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ کراچی کے عوام کا ہوتا ہے, پاکستان کے لوگوں کا ہوتا ہے اور فائدہ سارا دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کرنے والوں کو ہوتا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا یہ کنڈکٹ گزشتہ 8 سال سے چل رہا ہے اور اس سے پہلے ظاہر مشرف کے زمانے میں 4,500 کیسز ختم کیے گئے تھے NRO کے نام پر. جب سے لے کر اب تک یہی پرابلم ہے. آپریشن ہوا, آپریشن میں بھتہ خوری کم ہوئی, ٹارگٹ کلر کچھ پکڑے گئے, بہت حد تک جو ہے وہ امن و امان قائم ہوا. لیکن مجھے بتائیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ملزمین موجود ہیں جو اگر انہوں نے جرم کیے ہیں اور جیلوں میں ہیں اور پروسیکیوشن پراپر نہیں ہوگی اور ایک ایک کر کے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر بالآخر کیا ہوگا, یہ باہر آ جائیں گے. باہر آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے نیٹ ورک بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اسلحے اس طرح کے بے شمار کھیپیں, ابھی تو ایک کھیپ پکڑی گئی ہے, پتہ نہیں کتنی موجود ہیں اس شہر میں دفن ہے, کتنے قبرستان ہیں جس میں اسلحہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر ہونی کیا, یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کراچی کے عوام میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنی سیاسی وابستگیاں بھی نہیں بدلتے کہ بھائی کل کو پھر ہمیں انہی لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا کہ جو یہ سارے کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ ہے ہمارے شہر کا اور ہمارے عوام کا, ہمیں ریلیف نہیں ملتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے یہ سوال موجود رہتا ہے اور دوسری طرف کام نہیں ہو رہے, ہمارے کچرے کے ڈھیر میں ہم مبتلا ہیں, پانی جگہ جگہ پڑا ہوا ہے سیوریج کا, اور اختیار کی بات بھی ہو رہی ہے. تو ہم تو بہت پریشان ہیں اس وقت, کراچی کے لوگ تنگ ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. احمد صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس ویکیوم کے اندر ایک جو اب ایونچولی 3 سالوں میں ہوا ہے, ایک بہت زیادہ ایک سیٹسفیکشن یہ تھی کہ چلو بھئی ایک صفائی کا اور ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, ایک آپریشن چل رہا ہے. مگر آج کی جو یہ اتنی بڑی خبر آئی کہ بھئی تفتیشی افسر کہہ رہے ہیں مقدمہ ہی بند کر دیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اتنا راکٹ لانچر سے لے کے ہینڈ گرینیڈ سے لے کے unbelievable amounts of weaponry ادھر آپ کے ایریا سے اب لا تعلقی ہو گئی ہے, کٹ ہو گیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی بری الزمہ کی ہونے کی ایک چٹ ہے, کلین چٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. دیکھیں دوسرا یہ کہ گزشتہ 3 سالوں سے کراچی کے اندر آپریشن چل رہا ہے اور اس آپریشن کو سپورٹ بھی MQM نے کیا تھا کہ بالکل کراچی کے اندر آپریشن ہونا چاہیے. کراچی کے اندر صرف MQM نہیں, کراچی کے اندر لشکر جنگوی بھی ہے, کراچی کے اندر طالبان بھی ہے, کراچی کے اندر ان کے سلیپر سیلز بھی ہیں, کراچی میں ان کے ماننے والے بھی ہیں, کراچی میں وہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. اچھا, یہ جو ابھی ویپن پکڑا گیا تھا ایک بہت بڑی تعداد میں پکڑا گیا تھا اور بڑے بڑے اس وقت دعوے بھی کیے گئے تھے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بہت جلد ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں ان مجرموں کے کہ جنہوں نے ان کو ڈمپ کیا یہاں پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج یہ پریس کانفرنس سنی ہے میں نے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت میں جا کے کہ ہم جو کلپرٹس ہیں ان کو نہیں جانتے اور ہم اس فائل کو کلوز کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں زیادتی ہے یہ. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کی بہت بڑی کوتاہی ہے. وہ اس لیے کہ سندھ حکومت بھی ہی کراچی پولیس کو ہیڈ کرتی ہے, ان کی مرضی سے IG DIG آتے جاتے ہیں. میرے خیال میں اس حوالے سے سندھ حکومت بہتر بتا سکے گی اس کی جان خان شورو صاحب, یہ مجھے بتائیے ملکی خانہ جنگی میں اتنا بڑا سکڑا گیا, ہوش اڑ گئے سب کے, دنوں کے لیے اس کی کوریج ہوئی, آپ کی حکومت ملزمان نہیں پکڑ سکی اس کے سر. یہ میں کیا کہوں کہ چلے ریفارم سے بڑی دور کی بات ہے, پولیس سٹرکچر ابھی بھی اتنا کمزور ہے. دیکھیں مہر, میں ٹریول میں تھا, میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی اور مجھے یہ آپ ہی بتا رہی ہیں اس وقت, تو مجھے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے. یقیناً پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, لا انفورسمنٹ وہ ہاتھ اوپر کر چکی ہے پولیس سر, پولیس ہاتھ اوپر کر چکی ہے. مراد علی شاہ نے کہا تھا کھوج لگائیں گے, کر کے رہیں گے, چھوڑیں گے, مگر شاید یہ ان کی پہلی بڑی ناکامی ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہے, مجھے ڈیٹیلز کے معلوم نہیں ہے. پولیس نے بہت بڑے کیسز سندھ میں ڈیٹیکٹ کیے ہیں
सफूरा का केस पुलिस ने डिटेक्ट किया था, शिकारपुर का इंसिडेंट पुलिस ने डिटेक्ट किया था, कराची में वो जैकबाबाद का इंसिडेंट हो, मौलाना खालिद महमूद सुमरो की शहादत पे जो वो लोग सिंध पुलिस ने पकड़े थे, सिंध पुलिस ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और मैं समझता हूँ सिंध पुलिस ने जो जो काम किए हैं वो दूसरे सूबों में काम नहीं हुए, दूसरे सूबों में जो इंसिडेंट्स हुए थे वो कभी भी पकड़े नहीं गए। तो इस तरह से आप डिस्क्रेडिट नहीं दे सकते सिंध पुलिस को। मुझे इस पर्टिकुलर केस की इंफॉर्मेशन नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सिंध पुलिस ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जिस तरह की बड़े बड़े इंसिडेंट पकड़े हैं, ये कहीं और मिसाल नहीं मिलती। सर, आपको लग रहा है कि कराची में ऑपरेशन की अब रफ्तार कम हो रही है, सुस्त हो रही है, कि ये आप देख रहे हैं कि भाई पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी सामने आई है, फिर उसके बाद अब अभी भी टारगेट किलिंग एक दफ़ा फिर बढ़ गई है, रात गए एक दिन के अंदर 8 दुकानों में डाके पड़ गए, और मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ, कमान फौज की तो बदली है, आप तो उधर ही हैं जो कहते हैं कि भाई हमने आगाज़ किया, क्रेडिट है कराची साफ कराना। देखिए, इसका फ़ौज की कमान की चेंज से डायरेक्टली अभी हम लिंक नहीं कर सकते इसको, क्योंकि 2-3 महीने के बाद अगर हम बात करें तो शायद कोई इस तरह की बात कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी प्रेफरेंस शायद थोड़ी बहुत शिफ्ट हुई है। और प्रेफरेंस क्या मुराद? या तो वो MQM के साथ ऑन बोर्ड जाना चाह रहे हैं, MQM पाकिस्तान के साथ, MQM पाकिस्तान के साथ कोई उनकी प्रायोरिटीज़ में तब्दीली आई है, और डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आए हैं, ये जो केस था ये तो बिल्कुल आपके बर्ड इन हैंड वाली बात थी ना। हाँ। इसके साथ इस तरह का सलूक होना कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, ये शॉकिंग न्यूज़ है। आपको इन 3 सालों के अंदर सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट लगी है कराची? मुराद अली शाह साहब जब आए थे तो तवक्कुआत एकदम से बहुत बढ़ गई थी, और मैं समझता हूँ कुछ शोबों में उन्होंने अच्छा काम भी किया है, लेकिन अब जब से मेयर कराची भी बाहर आ रहे हैं, अच्छी बात है उनका। आईजी की नामजदगी में तो वफाक का भी किरदार है ना, तो मुझे ये बताइए कि ये समझाइए कि अकाउंटेबिलिटी उधर नहीं होनी चाहिए कहीं? देखिए, सिंध ने हमेशा अपनी मर्जी का आईजी लिया है, और हमने भी उनको वेट किया है कि इन्होंने मिलकर काम करना होता है और इनकी चॉइस आनी चाहिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो इन मामलात में आपने देखा माजी के अंदर अगर हमने वहाँ पे कोई अच्छे ऑफिसर्स भेजने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट की अपनी ही टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, मुझे नहीं समझ आती शिबली फराज साहब के इधर सिंध गवर्नमेंट से जो पूछें, और ये जो जाम शोरो साहब नहीं है, उन्हें वाकई नहीं सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर हर इशू के ऊपर जवाब होता है, हो रहा है, देख रहे हैं, नहीं पता, अभी हो रहा है, ये गलत आप कह रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है। ये कराची स्टैंड स्टिल पे क्यों है सर? डेवलपमेंट के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फिर एक दफ़ा हमें लग रहा है कि एक दफ़ा फिर डिप आया हुआ है। देखें, बात यह है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से जो है जो फैसले होते हैं वो मफादात की बुनियाद पे होते हैं, और वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को केटर करने के लिए होते हैं। यहाँ पे किसी को ना आवाम से गर्ज है, न किसी को गर्ज है कि इस मुल्क में बेहतरी आए, पुलिस बेहतर हो, इदारे बेहतर हों। ये जो है तो उनको लिए पॉलिटिकल एक वो होगा। अब देखें, डॉक्टर आसिम को बना दिया है पीपल्स पार्टी ने अपने कराची डिवीज़न का प्रेसिडेंट। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उन लोगों को जो कि इस मुल्क में ईमानदारी से काम करते हैं? वो इस मुल्क को प्रॉस्परस देखना चाहते हैं, एक पुरअमन मुल्क देखना चाहते हैं, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मुल्क देखना चाहते हैं। तो ये जो है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के क्राइसिस आई है कराची के अंदर, मुझे तो सिर्फ नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ही इससे, ये देखना MQM टुकड़ों टुकड़ों में हो गई है, बिखर गई है। पीछे PTI ने कोई अपनी जगह नहीं बनाई, इतने हजारों वोट लेने के बावजूद। छितर भी अल्ताफ भाई ने लगा दिए इनको कि भाई किस तरह कराची में तुम लोगों ने इतने वोट हाथ से जाने दिए, आपने फिर भी वो स्पेस जो है अपनी पकड़ी नहीं उधर। अब वैक्यूम क्रिएटेड है, इसका सिर्फ फायदा आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी वहाँ की लीडरशिप की कमज़ोरी आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम उसको नहीं कर सके। लेकिन अभी काम तो हो रहा है वहाँ पे हमारी पार्टी के लेवल का, स्पेशली लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के बाद। अब बात यह है कि जी देखें, हमने सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं देखना, हमने स्पेशली फोकस जो रूलिंग पार्टी होती है उसका काम है। स्पेशली जिस तरह उन्होंने भी कहा कि जो नए चीफ मिनिस्टर थे, यंग थे, पढ़े लिखे हैं, लेकिन देखें वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसमें कि उन्होंने एक ओवरऑल जो कि वहाँ की जो चेस है, जिसमें कि अवाम कहीं भी नज़र नहीं आते, ना वो शहर की का फ्यूचर, ना पाकिस्तान का फ्यूचर। उन्होंने अपनी सियासत करनी है, उस सियासत में अगर मुल्क भाड़ में जाता है, भाड़ में जाए। ये बुनियादी कराची के मसाइल पहाड़ और इख्तियार राय के मुतरादिफ है बिल्कुल। मगर मुझे बताएं, आप अभी भी नामुराद रहे, एक साईं चला गया, छोटा साईं आ गया, आप अभी भी इख्तियार के बगैर हैं, मेयर आपके बड़े बड़े दावे कर रहा है,
ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جس طرح انہوں نے اشارہ کیا, کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں کے اندر MQM پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کا ایکٹ ہے وہ تو بالکل نامناسب ہے, بلکہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کی پبلک کے ساتھ. نمبر 1 یہ کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر تھریٹ نہیں ہے نا کسی سے. نمبر 1 یہ کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے. اب جب بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو آج پورا 1 سال ہو چکا ہے. میئر کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے. میئر خود کراچی جیل سے باہر آ گئے لیکن ان کے اختیارات آج تک جیل کے اندر ہی ہیں. اچھا اس وقت متحدہ قوم پاکستان نے میئر کے ساتھ مل کر پوری ٹیم نے مل کر ایک 100 دن کا ہم پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس جو بھی محدود وسائل ہیں اس میں ہم کام کریں گے. اچھا پیپلز پارٹی نے کیا کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے صرف متحدہ گورنمنٹ کو دھوکہ دیا ہے اور ہمیشہ ان کا رویہ کراچی کے ساتھ متعصبانہ رہا ہے بہت زیادہ. اچھا انہوں نے گزشتہ 8 سال سے ان کی حکومت ہے, آپ دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن سے پہلے تمام ٹاؤنز کے اندر ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے. وہ ایڈمنسٹریٹر لاکھوں روپے دے کر آتے تھے, سیٹ لیتے تھے, اس کے بعد سیٹ لینے کے بعد وہ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ریکوری کرتے تھے. وہ تو بزنس ہو گیا پورا. ان کے وزراء کرپشن کے اندر انوالو ہے جس طرح آپ نے خود کہا ہے. اندرونی سندھ آپ جو صورتحال دیکھ لیں, آپ تھر کی صورتحال دیکھ لیں, جو آر او پلانٹ پہ اربوں خربوں روپے انہوں نے لگائے ہیں وہ سب کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. کچھ نہ لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے. سیوریج کا آپ نظام دیکھ لیں, واٹر بورڈ کو سندھ گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں لے لیا ہے, لیکن کراچی کے واٹر اینڈ سیوریج کا آپ حال دیکھ لیں تو دنیا حیران ہو جائے گی کہ یہ میگا سٹی ہے جو کہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے, پورے پاکستان کو ریونیو دے رہا ہے ٹیکس کی مد میں, لیکن کراچی کو دینے والا نہ وفاق ہے اور نہ سندھ گورنمنٹ ہے. سندھ کو 95% کراچی دیتا ہے سندھ گورنمنٹ کو, لیکن سندھ 9% کراچی کو دیتا ہے. اس سے جام شورو صاحب, اگر آپ نے ہیلتھ, ایجوکیشن, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, سٹی پلاننگ, اگین ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, یہ سارے فنکشنز کور فنکشنز خود ہی لے لیے ہیں سر, تو مجھے بتائیے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اس سے کیا نیگوشیشن آپ کی مضبوط ہو جائے گی MQM کے ساتھ, یا ڈیلیوری عوام تک, نچلی سطح تک منتقلی اختیارات کے, یہ نان ایشوز ہیں آپ کے لیے؟ تسلی سے سنیے گا, جس طرح آپ نے دوسروں کو سنا ہے اس طرح مجھے بھی تسلی سے سنیے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, 2 مہینے ہوئے ہیں, الیکشن ڈیلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیے. الیکشن ڈیلے کس وجہ سے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. کورٹس میں مختلف ڈسپیوٹ چل رہے تھے. 30 اگست کے بعد یہ ہمارا سسٹم کمپلیٹ ہوا ہے. 2013 کا ایکٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قانون سازی پروونشل گورنمنٹ نے کر کے ایک بنایا, ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ ڈکٹیٹر یا فیڈرل گورنمنٹ ہمارے اوپر ایک آرڈیننس تھوپ دیتی تھی اور اس کے تحت لوکل گورنمنٹ چلتا تھا. پہلی دفعہ ایک صوبائی اسمبلی نے اپنا ایکٹ بنایا ہے اور تقریباً پاکستان کی سب صوبائی اسمبلیوں نے کم و بیش یہی ایکٹ بنایا ہے. میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. 2012 تک میرے بھائی والے پارٹی کی حکومتوں میں ہماری حکومت ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ میونسپل اداروں میں ان کے زیر اثر رہے ہیں, ان کے چیئرمین رہے ہیں, ان کے میئر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کون سی بڑی چینج یہ لے کے آ گئے ہیں, کون سا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ ابھی جو انکروچمنٹ ہٹی ہے کراچی کے پارک سے, آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی ان کی جماعتوں کی آفیسز ڈیمولش ہوئی ہیں. انکروچمنٹ ان کی آفیسز کی ہوئی ہے, کسی اور پارٹی کی نہیں ہوئی. اور بہت سی انلیگل بھی ہوئی ہیں سر, آپ کا کام تھا چیک کرنا. انلیگل آفیسز نہیں بہت سے انلیگل ہوئی ہیں سے مراد بہت سے لیگل آفیسز کو بھی اکھاڑ پھینکا گیا. نوٹیفیکیشنز کے میں انلیگل کی بات کر رہا ہوں, میں انلیگل آفیسز کی بات کر رہا ہوں جو پارک کے پلاٹوں کے اوپر قائم تھی. تو دیکھیں کراچی, مجھے بتائیے کہ جو آپ نے کور فنکشنز لے لیے, مجھے یہ بتائیے پیسہ کمانے کے لیے بھی پیسہ میئر کے پاس تو فنڈز بھی نہیں ہوں گے نا سر؟ اس طرح نہیں ہے. میئر واٹر بورڈ کے ممبر ہیں, میئر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ممبر ہیں, میئر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ممبر ہیں. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ادارے جب واٹر بورڈ ان کے پاس تھا تو انہوں نے 10,000 ملازم بھرتی کر دیے اور کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. آپ نے کیا تیر مارنی ہے بیسیکلی؟ میں بتا رہا ہوں, ڈی ایم سی اور کے ایم سی میں 15,000 ملازمین تھے, انہوں نے اس کی تعداد 60,000 کر دی. کوئی بڑا کارنامہ انہوں نے نہیں کیا. ہاں اب ہم سے پوچھیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. واٹر بورڈ میں K4 کا منصوبہ پیپلز پارٹی لے کے آ رہی ہے. 100 MGD کا منصوبہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آ رہی ہے. سالڈ ویسٹ کے سلسلے میں ہم نے 2 ڈسٹرکٹ ہمارے آؤٹ سورس کیے ہیں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ چائنیز کے ساتھ. انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر وہ لانچ ہو جائے گی. جس کے اوپر اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ چنگ پنگ کو ہی بلا کے کہہ دیں کہ پوری حکومت چلا لیں. آپ جب آپ سن لیں سر, ایک سے دکھڑا سن لیں ایک سیکنڈ. اچھا دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے, کمپلیٹ کرنے دیں نا. دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے جو لوکل گورنمنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں. تمام مین ان کے پاس جو شعبے ہوتے ہیں ان کے ہینڈ اوور ہوتے ہیں. اب واٹر بورڈ کا انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی بھرتیاں تو زبان زد عام کہانی ہر کوئی جانتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے بھرتیاں کی تو بھرتیاں کی تو کراچی کے لوگوں کو بھرتی کی ہے نا یار.
ہم نے کراچی کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو بھرتی کیا، وہ پاکستانی ہے نا، وہ ایسا تو نہیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ گزشتہ 8 سال کے دوران آپ دیکھ لیں پی آئی اے کے اندر تباہ برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، تمام لوگوں کو لاگت میں بھرتی کر دیا. آپ پولیس کی صورتحال دیکھ لیں، 2-2.5 لاکھ جابیں انہوں نے دی ہیں، اس میں کوئی کراچی کا بندہ نہیں ہے. آپ اس کے علاوہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کے تمام انہوں نے اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا، کراچی کے لوگوں کو لا کے نہیں بٹھایا. ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو اخوندزادہ چٹان صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں سر کہ ایونچولی آپ کو کوئی تمغہ امتیاز ملے انیفیشنسی پہ یا کرپشن پہ؟ سر آج تو سپریم کورٹ کے ججز بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کراچی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سر محکمہ صحت کے اندر بھی بوگس بھرتیاں نظر آ رہی ہیں، جن کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے ان کو آپ لوگوں نے ہسپتالوں کے اندر ڈالا ہوا ہے. بوگس بھرتیاں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ویسے ہی پیسے لے رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، ٹیکے لگا رہے ہیں، سرجریز دیکھ رہے ہیں، اسسٹ کر رہے ہیں ساتھ. سر 276 بوگس آپ کی بھرتیاں ہیں. سو یہ ایک محکمہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ نئی کمان لینے سے ادھر آپ کے مراد علی شاہ کے آنے سے بھی کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی تیور بدلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ پیسے لے رہے تھے اور بوگس لوگ تھے جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، اس کا پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کس کے ادوار میں بھرتی ہو گئی اور کن لوگوں نے اس کو بھرتی کرایا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہے، پیپلز پارٹی سے، MKM سے، جو بھی ہے، انہوں نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ملے گی نا. وہ سیکرٹری کہہ رہے ہیں سیکرٹری صحت کو فارغ کریں گے اگر کام نہ ہوا تو. انہوں نے یہ بھی سر آگے سے آپ یہ تک کہا ہے کہ آپ کا جو اپنا اینٹی کرپشن یونٹ ہے وہ بھی بوگس ہے، وہ بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، یعنی کہ ایوری تھنگز اے شام. مجھے بتائیے ایک محکمہ جو کام کر رہا ہو، ایک چیز جو صحیح کر رہے ہو، پاورلیس میئر آف کراچی کی بات کریں، کرپشن کی بات کریں، انیفیشنسی کی بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تحقیقات ہونا چاہیے کہ کس نے کیا ہے. سیکٹری نے کیا ہے، سیکٹری کو سزا ملنا چاہیے. کون کرے گا تحقیقات سر؟ ہمارے ادارے کریں گے. لیکن میں نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا پڑا نا. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب میں لوگ بھرتی ہوئی ہیں وہ سارے ٹھیک بھرتی ہوئی ہیں؟ جو بلوچستان میں بھرتیاں ہو رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ جو KPK میں ہو رہے ہیں کیا وہ سارے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور سب کا کرنا چاہیے احتساب. ہمارا تو یہی مطالبہ ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ، چاہے وہ ہمارا وزیر ہو، MPA ہو، MNA ہو، لیڈر ہو، کوئی بھی ہو. نہیں رحمان صاحب، آپ ہی کے پاس اس کے اوپر ایک اچھا دفاع ہوگا، بیکاز یہ جب میں سنتی ہوں نا اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، وہ نہ ہونے والی بات نہ ہونے والی بات ہے نا. اس کو یقینی بنانا چاہیے نا. سراج الحق صاحب ابھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ مجھ سے شروع کیا جائے اور ہم سب ان کی ٹیم ہے اور ہم کہتے ہیں ہم سے شروع کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ تو ہم جانتے ہیں ان کا کنڈکٹ کیا ہے. آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہی تھیں. دیکھیں جب میئر عبدالستار افغانی میئر بنے تھے جماعت اسلامی کے 1979 اور 83 میں، اس وقت ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. انہوں نے کام شروع کیا، کام کرتے رہے، ڈیولپمنٹ کی، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ 87 میں وہ کراچی کے حقوق کے لیے اپنی پوری بلدیہ کے ساتھ نکلے اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا. نعمت اللہ خان جب آئے تو وزیر بلدیہ MQM کے تھے اور انہوں نے واٹر بورڈ کو ڈیوالو نہیں کیا، انہوں نے اور کئی محکموں کو کام نہیں کرنے دیا نعمت اللہ خان کو. اس کے باوجود انہوں نے کام کیا، جنگ لڑی، اختیارات کی بھی اور کام بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ. آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے؟ پھر آپ کام بھی کرتے ہیں، آپ ڈیلیور بھی کرتے ہیں، آپ کی قیادت صاف ستھری بھی ہے، آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے؟ ووٹ دیکھیں اس کا جو پورا الیکٹورل پروسیس ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں، میں کراچی کی بات کرتا ہوں. یہاں پر ووٹر لسٹیں 30% جب بالکل جعلی ہوں، یہاں پر قبضے کی سیاست ہوتی ہو، یہاں پر تمام اداروں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہو. 9000 لوگ تو صرف ایک واٹر بورڈ میں ابھی جام خان شوروں نے کہا. اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 40-50 ہزار لوگ. پھر یہ پیپلز پارٹی اور MQM آپس میں تقسیم کرتے تھے، اتنے تمہارے ہوں گے، اتنے ہمارے ہوں گے. میں MQM کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں بلدیاتی میئر کو ہاں اختیار ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. ہم پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. بلدیاتی اداروں کو
سارے اختیار ملنے چاہیے، لیکن جو اختیار موجود ہے وہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور جو آپ کے کارکن ہیں جو آپ کے پارٹی جلسوں میں آ سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کچرا صاف کرتے؟ وہ کیوں نہیں کنڈیاں کھولتے ہیں؟ جن کنڈی مینوں کو آپ نے لگایا ہے وہ لائن مین کیوں نہیں کام کرتے؟ اس لیے کہ آپ نے میرٹ پہ نہیں لگایا، نہ افسروں کو نہ ملازمین کو۔ آپ کراچی کے نام پر کراچی کی بات تو کرتے ہیں لیکن کراچی کا استحصال کرتے ہیں۔ کراچی کے نوجوان میرٹ چاہتے ہیں، کراچی کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کو میرٹ کی بنیاد پر۔ میں پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں 90,000 بھرتیاں انہوں نے اناؤنس کی ہیں۔ 100 دن کا جو ٹارگٹ دیا ہے، ریئلسٹکلی میئر نے جو 100 دن کا ٹارگٹ دیا وہ کیا کرے گا؟ نہیں اس کو کام دیکھیں، وہ کام شروع کرے گا نا تو کراچی کے 2.5 کروڑ لوگ نعمت اللہ صاحب دیکھیں 4 گے سال رہے، اس وقت متحدہ گورنمنٹ پروونس کے اندر تھی، وفاق کے اندر تھی، ان کے کام میں ہڈلز کہیں بھی نہیں ڈالا، اور 4 سال میں جو نعمت اللہ صاحب نے کراچی کے اندر کیا دنیا نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا بہرحال اس کے بعد ہم نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، اس کے بعد ہم نے الیکشن میں حصہ لیا۔ دنیا نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو فنڈنگ کراچی کے اندر ہوئی، پوری ایم کیو ایم کی ٹیم نے، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ڈسٹرکٹ چیئرمین، وائس چیئرمین، پوری کا پورا پینل ان کا، سب نے مل کے کام کراچی کی تعمیر ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ جس طرح ابھی منسٹر بلدیات کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی بتائیں گے وہ کام کیا ہو، کام میں ایک نہیں میں گنا سکتا ہوں باقاعدہ طور پر کام ایم کیو ایم نے کراچی کے اندر سر آپ کو ویسے ڈکٹیٹر ہی سوٹ کرتا ہے نا، پولیٹیکل پارٹی سے آپ کی کبھی بن نہیں سکتی سر۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کبھی گورنر رول لگا دیے جاتے ہیں، کبھی آپریشن سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ روٹ کے باہر آ جاتے ہیں تو پھر آپ سے تگڑا ہاتھ رکھا جاتا ہے، ڈیلنگ کی جاتی ہے۔ نہیں بات اس کی نہیں، ڈکٹیٹر کی بات یہ کہ اصول کی، اگر انہوں نے پازیٹیو کیا تو پازیٹیو ہم بتائیں گے، اگر کوئی سیاسی جماعت پازیٹیو کرے گی تو ہم پازیٹیو بتائیں گے۔ اصول سیاست میں سب کے اپنے اپنے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا دوسرا یہ جماعت اسلامی کا عالمیہ یہ رہا ہے گزشتہ آج 70 سال سے 68 سال سے ان کا عالمیہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 2-3 سیٹیں ملتی ہیں اور دعوے پورے ملک میں حکمرانی کا کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کی وجہ بھی بنیادی یہ ہے کہ یہ دعوے کرتے ہیں، یہ ایک مذہبی انتہا پسند جماعت ہے بیسکلی، انہوں نے خود طالبان کو سپورٹ کیا، انہوں نے لشکر جنگی کو سپورٹ کیا، انہوں نے کراچی میں کیا پاکستان میں جو کلنگ ہوئی جن دہشت گردوں نے ان کو سپورٹ کیا باقاعدہ، انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان آرمی کے لوگ تو شہید نہیں ہیں بلکہ بیت اللہ محسوس شہید ہے، یعنی یہ لوگ جو کہ اس قسم کی باتیں کریں اور پھر توقعات کرا۔ اچھا اب ایم کیو ایم نے کراچی میں کیا دیا، میں نعمت اللہ صاحب کو بتاؤں گا اور میں نعیم الرحمن صاحب کو بتاؤں اور منسٹر جو بلدیات ابھی نہیں ہیں ان کو بتاؤں گا۔ کراچی میں ایم کیو ایم نے میگا کیا کہتے ہیں کالجز بنائے، مونوٹیکنیکل کالجز بنائے، کالج نہیں بنایا سر، ایک کالج نہیں بنایا ساجد، 32 کالج خان صاحب نے بنائے تھے، تم نے ایک بھی نہیں بنایا۔ ماڈل اسکول بنائے، اس کا سنیں میری بات، ہارٹ ڈیزیز بنایا، نہیں بنایا نا، ہم نے بنایا تھا وہ بھی۔ میت گاڑی ایم کیو ایم کی چل رہی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ خانے چل رہے ہیں اس وقت، ایم کیو ایم میت بسیں چل رہی ہیں، میتیں چلائیں گے، کالجز ہیں، ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم نے بہت کچھ کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو نعیم الرحمن صاحب آپ کو آواز اٹھانی وہی اٹھانی ہے کہ آپ اب اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف آپ پیپلز پارٹی کے گروان پکڑیں کہ ہم ان کے الہی رہے ہیں، ہمارے پاس باقاعدہ طور پر سی ایم سندھ کبھی نہیں ہمارا آیا۔ آپ اس پر آواز اٹھائیں کہ اردو بولنے والے جو کراچی میں مینڈیٹ متحدہ گورنمنٹ پاکستان کو دیتے ہیں، ایم کیو ایم کو دیتے ہیں، آپ یہ آواز اٹھائیں کہ آپ ان کو مکمل اختیارات دیں، آپ یہ آواز نہ اٹھائیں کہ ان کو کچلیں، ان کو ماریں، آپ ہم پہ الزام نہ لگائیں، کیونکہ مختلف وقتوں میں الزام لگے، پروف تو کچھ نہیں ہوا نا۔ سر مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ اصولوں کی بات ہر کوئی کرتا ہے بار بار۔ جی میں دیکھو ساجد بھائی، آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا ایک ٹیپ ہے نا وہ آپ چلا دیتے ہو کہ وہ فلاں 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 فلاں، دیکھو بھائی بات کرو کراچی، ایک بات سنو، دیکھیں دھاندلی ہو گئی، دھاندلی کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک ٹیپ ہے جو چلا دیتے ہیں ہمیشہ نا کہ دھاندلی کرتے ہیں، ووٹر لسٹوں کی تبدیلی، میرے بھائی 50-70 سن لینا یار، پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں کہ بار بار متحدہ گورنمنٹ پاکستانی دھاندلی کرتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی بات لوگوں نے ووٹ دیا تو چھوٹا الیکشن تھا، اس میں تو ایم کیو ایم کو ہار جانا چاہیے تھا اگر دھاندلی کرتی ہے ایم کیو ایم، اس میں تو رینجرز اندر تھی، رینجرز باہر، رینجرز اندر، ادارے اندر، ادارے باہر تھے، سن تو لو، بات تو سن لو، میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی، دیکھو مانے جو حقیقت ہے مانے اس کو۔ آپ 1987-88 سے لے کر آج 30 سال گزرنے کے بعد بلدیہ بھی آپ کے پاس رہی ہیں، ورکر بھی آپ کے پاس رہے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بھی آپ کے پاس رہے ہیں، ہر حکومت میں آپ شامل رہے ہیں، ہر حکومت میں آپ شامل رہے ہیں۔ اگر آپ نے کراچی کے لوگوں کے نام پر نزولی دی ہے اور قتل دیے ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے آپ نے کیے ہوں گے، لیکن اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی اس بند گلی کی سیاست میں کیا ہوا کہ مصطفیٰ کمال عشرت العباد پر الزام لگا رہے ہیں، عشرت العباد مصطفیٰ کمال پہ، دونوں ایم کیو ایم کے، دونوں ایک دوسرے کو قاتل، دونوں ایک دوسرے کو بھتہ خور کہہ رہے ہیں، آپ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہو، کبھی آپ لندن سے الگ ہو جاتے ہو، کبھی آپ کی مجبوری ہوتی ہے، تو یہ بند گلی کی سیاست نے مہاجروں کو کچھ نہیں دیا۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ پازیٹیو کام کرتے، آپ کو جو شروع میں ایک مینڈیٹ ملا تھا، آپ
پازیٹیو کام کرتے اچھا آپ مجھے لوگوں کی میرے تعمیر سوال کا جواب دے دیں آپ نے نہیں دیا. اچھا سنیں میری بات. متحدہ قومنٹ پاکستان جی سنیں میری بات, اگر ہم پازیٹیو کام نہ کرتے تو کراچی کے لوگ بار بار جاہل لوگ نہیں نا, پڑھے لکھے باشعور لوگ, جی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں 2002 میں آپ تھے, 2002 میں آپ تھے, ہم نے 5 سیٹیں جیتی, اس کی وجہ آپ سے جیتی تھی. جو ایم کیو کے پاس جتنے بھی اختیارات تھے ایم کیو نے ڈیوالو کیے ہیں, لوگوں تک پہنچائے ہیں, ان کے بھائی میرے بھائی اگر کر رہے ہوتے تو آج یہ صورتحال کراچی کی نہیں ہوتی. کراچی کے لوگ مفلسی میں ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, وفاق ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. دیکھو آپ ایم کیو میں تھے, آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے. ہم سے نہ لڑیں, آپ سندھ گورنمنٹ سے لڑیں, آپ پیپلز پارٹی آپ ان سے لڑیں پیپلز پارٹی کا ادھر. اور یہ مسئلہ اگر آپ اجازت دیں میں پنجاب کی طرف بھی لاؤں, بیکاز یہ مائنڈ سیٹ پنجاب میں بھی ہے. تخت لاہور بھی نہیں ہلتا شبلی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم تو ہم بنا دیتے ہیں, اصولوں کی بات ہوتی ہے کہ بھئی کابینہ کا بھی ایک سائز ہوگا, اس کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, 11 منسٹرز اور اوتھ لے لیتے ہیں, مگر پھر بھی ون مین شو رہے گا اینڈ آف دا ڈے. پھر بھی تمام تر اختیارات سارے ایم پی ایز کے پاس ہوں گے تمام, اور ایونچولی وچ واٹ ڈز آئی مین شہباز شریف صاحب. سو یہ پرابلم پنجاب کی بھی ہے سر. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اگر یہ لیڈرشپ کرائسس ہے یا ویکیوم ہے, پنجاب میں کیا مسئلہ ہے سر پھر؟ نہیں بیسیکلی یہ ادھر تو ویکیوم نہیں ہے. نہیں ادھر بالکل ویکیوم نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایک انہرنٹ پرابلم رہا ہے کہ کبھی انہوں نے لوکل باڈیز کو فلرش نہیں ہونے دیا, بیکاز وہ سارے اپنے حلقوں کو کے لیے جتنی بھی لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں اس میں ایم این اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ, اور ایم پی ایز جو لوکل ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بیکاز ان کی سیاست ہی ساری یہی ہوتی ہے. تو جب تک کہ آپ اس کو اختیارات نہیں دیں گے اپنی لوکل باڈیز کو اس الیکشن کرانے کا کوئی مقصد نہیں نا, تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. ناظم آپ کے سر گاؤں کے اندر کھمبوں پہ چڑھ رہے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے, ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ووٹ ڈالا ہے تو کچھ تو کرو, اختیارات ہے ہی نہیں سر. آپ کا بھی وہی حال ہے. ایوری سنگل تھنگ, آپ کا ہیلتھ, ایجوکیشن, ایوری تھنگ یو ٹیکن صوبائی لیول کے اوپر. دیکھیں میں کراچی کی بات ہو رہی تھی, میں پنجاب آپ اپنا کریں ذرا سا. ہاں سیم پرابلم ہے. میں سیم پرابلم نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ پنجاب کے اندر میں 2 ٹینیور پنجاب میں ایز ایم پی اے کر کے ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں آیا ہوں. پنجاب کے اندر اپوائنٹمنٹس کی بندر بانٹ نہیں ہونے دی شہباز شریف صاحب نے, بالکل نہیں ہونے دی. کوئی پولیس میں کانسٹیبل اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے کہتا ہے میں نے بھرتی کرایا, کسی نے سرکاری محکمے کے اندر کوئی کرایا. سر یہ 11 بندے جو ابھی آپ نے وزراء لگائے ہیں ان کو اپیز ہی کیا ہے نا, اور کیا کیا آپ نے سر؟ دیکھیں ان سے وعدے کیے ہوئے تھے اگلے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کے ساتھ سب سے چھوٹی کابینہ پنجاب کی تھی, سب سے کم وزیر پنجاب میں. نہیں ون مین شو کی بات ہم کہتے ہیں آپ ایکسٹریمز پہ کیوں جاتے ہیں, یا تو نوازنے پہ ٹوٹل اتر آتے ہیں یا تو ون مین شو کر رہے ہوتے, ساری وزارتیں خود رکھتے ہیں. پھر وہ دیکھیں یہ بھی شکایت تھی کہ بہت کم وزراء سے کام چل رہا تھا, اور مطلب اگر انہوں نے بنا دیے, اب میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی پرفارمنس بھی امپروو ہوگی. لیکن یہ جو نوکریوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے, دیکھیں کراچی کا جو اب پرابلم میرے سامنے ہے وہ پرابلم جلدی درست ہونے والا نہیں ہے. آپ نے بھر لیے ہیں آدمی, وہ جو لوگ غلط 2 نمبر لوگ بھر لیے ہیں ان کو کیا کریں گے, کیسے نکالیں گے ان کو, کیسے آپ اچھے لوگوں کو ریپلیس کریں گے, کیسے آپ؟ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں اچھے لوگ ہیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے, اور سندھ میں ایسا نہیں ہے؟ پنجاب میں اگر یہ پرابلم ہوگا تو کوئی ٹیچر ہمارا 2 نمبر بھرتی نہیں ہوا, کوئی پولیس مین 2 دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, ادھر سارے فرشتے ہیں پنجاب میں. ریکروٹمنٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا شہباز شریف نے. شبلی فراز میں آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ. آپ کو تو انسان چاہیے سر. میں نے پہلا انٹرویو کیا تھا پرویز خٹک کا آفٹر ٹیکنگ اوتھ, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا, ایسا کام کر کے دکھاؤں گا. نہیں بالکل آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہی ہیں. نہیں میں کہہ رہی ہوں اگر آپ سیکھنے کو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں, یہ تو آپ ان کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. نہیں ہم نیگیٹ ان کو نہیں کر سکتے. دیکھیں جی ادھر بالکل رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا دعویٰ کر رہے ہیں. ون مین شو ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں ابھی یہ جو کہہ رہے تھے کہ ایس ایچ او تک اور اس کو نہیں کر سکتے, یہ کام بھی جو ہے تو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں, یہ کر نہیں سکتے. یہ بیچاروں کی ادھر پنجاب میں ایم پی اے ہونا یا ایم این اے ہونا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی کافی وہ ہے, کیونکہ اس میں جو فل ایک سینٹرلائز سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں کسی کو ہلنے نہیں دیا جاتا, اس لیے جو ہے تو وہ بس آپ کو لاہور میں بھی آتی چیف سیکرٹری چڑھ کے بیٹھے ہوئے, کوئی پبلک نہیں کر سکتا بالکل ہے. اور وہاں کے جو لوکل باڈیز ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر پورے پاکستان کی لوکل باڈیز کے لیے جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ ان کا ہے. تو یہ تو جب تک آپ ان کو اختیارات نہیں دیں گے, ان کو پیسے نہیں دیں گے, صرف اختیارات کے ساتھ فائنینشیل ہر جگہ لیٹ ہوا ہے, اور اب آ رہا ہے 1 ہفتے 10 دن کے اندر آپ کے میل چٹان صاحب. اب آپ لوگ پنجاب کا اپنا سندھ کا محاذ تو آپ لوگ نئی درستگی کی طرف لے کے جا رہے, شاید آپ کو تھریٹ نہیں ہے. پنجاب میں بلاول موجود ہے, ادھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس جو ہے وہ ری گین کرنا ہے اپنا لاس گراؤنڈ جو تحریک انصاف کو لوز ہوا سو ٹو سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی اپوزیشن اتنی کمزور ہے کہ ناکامیاں آپ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے پنجاب کے اندر, نہ اپنا دفاع سندھ میں کر سکتے ہیں, کیا بات ہے؟ دیکھیے جی کچھ لوگ ہیں جو میڈیا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے لاڈلے ہیں,
آج کے دور میں جس طرح کا سکینڈل آ رہے ہیں, جو نندن پور کا سکینڈل آ رہے ہیں, جو لیپ ٹاپ کا آ رہے ہیں, جو پیلی ٹیکسی اسکیم کا آ رہا ہے, جو سستی تنور کی سکینڈل آ رہے ہیں, یہ چیزیں اگر ہمارے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, کتنی سموٹ آ جاتی, کتنے ٹاک شو ہو جاتی. جس طرح کہ رانا مشہود کا ویڈیو سامنے کرپشن کا آ گیا کہ میں کس کے لیے پیسے لے رہا ہوں, جس طریقے سے عابد شیر علی نے خود پریس کانفرنس کر کے اور رانا ثناء اللہ پہ الزامات لگائے, تو یہ لوگ لاڈلے ہیں. نہ اس کے خلاف عدالت ایکشن لیتے ہیں, نہ میڈیا اس پہ ٹاک شو چلاتے ہیں. کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ لاہور میں کتنے بچے ہاسپٹلوں میں مر گئے, کتنے چوہوں نے اس کے ناک کاٹ لیے, کان کاٹ لیے, لیکن ایک بچہ تر میں مر جاتا ہے تو اس پہ سارا دن ٹاک شو ہو جاتے ہیں. تو سر آپ کی ابھی تک دفاع صرف یہ رہا ہے, جب میں نے آپ کی سندھ میں کرپشن کی بات کیا, آپ نے کہا ہے کہ بھئی اور کہیں نہیں ہو رہی, اور اب میں جب بات کر رہی ہوں آپ کے اپوزیشن کے حوالے سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری انگلیاں اور توجہ ہماری طرف ہوتی ہے اور ان کی طرف ہوتی نہیں ہے. آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کا پوزیشن کمزور ہے, اس وجہ سے آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. اس میں ہائی لائٹ کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا نندن پور کا ریکارڈ جل گیا, کسی نے کوئی ٹاک شو کیا, کسی نے کوئی سر زرداری صاحب کے بھی ریکارڈ سارے گم گئے تھے. زرداری صاحب کی تو وہ نہ کردہ گناہ, زرداری صاحب کی تو وہ بھی ٹاک شو ہو گئی کہ بینک میں بندہ گیا, اس کے پاؤں کے ساتھ بم باندھے گئے, یہ مسئلہ ہے نا سر, یہ تحریک انصاف سر آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ لوگ پہلے کہتے ہیں کہ جرم ہو چکا ہے, یہ مجرم ہے, پھر ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے. نہیں ثابت کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں میں اگر کورٹ کہہ رہی ہے ہمیں کچھ کر کے دکھائیں. کورٹ نے کیا کہا ہے, کورٹ نے تو یہ کہا ہے نا کہ یہ انہوں نے جب اونرشپ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے تو اس کو ثبوت کرنا ان کا کام ہے. ہم پہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے ہمارے خلاف تو عدالتوں میں, اور یہ میڈیا ذمہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلط پارٹی کری ہے اس پہ کیس کریں, عدالت میں لے کے جائیں, ہمارے پاس کیا کمی ہے. لیکن ہم بالکل یہ بھی نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کے اوپر ہمارے اوپر کیس کریں اگر ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے. جی جلدی کر دیجئے, میرا وقت ختم ہو گیا. بس میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے کراچی کا مسئلہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا بگاڑا ہوا اور ایم کیو ایم کا بگاڑا ہوا ہے, یہ دونوں مل کر چیزیں طے کریں. یہ اپنے مفادات, یہ مفادات کا کھیل نہ کھیلیں. کراچی کے لوگ یہ ملازمتیں جو آدھی بانٹ لیتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا. 90,000 ملازمتیں انہوں نے اناؤنس کی, ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. کراچی کے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو اختیار ہے اس پہ کام شروع کرو. ایم این اے ایم پی اے کا فنڈ تو لگاؤ نا کم از کم, وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو کچھ دینے, کرپشن کم کرو. اس وقت ہم بہت برے حالات میں ہیں. طالبان کے نام, افغان طالبان کے نام پہ آپ لوگوں نے رونا رو کے رہوں گے 4 سال تک کہاں گیا, مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ بالکل. میں یہ جو لاہور میں آپ لوگوں نے زمینیں خریدے یہ کہاں گئی؟ یہ جو ہاؤس بلڈنگ آپ لوگ بنا رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ یار ایک تو میں بات کرتا ہوں تو یہ چیخنا. مجھے اجازت دیجئے, آج کے لیے وقت کا ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.